ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں مختلف علماء کے نزدیک 8، 9، 12 اور 17 ربیع الاول کی تاریخیں بیان کی جاتی ہیں، تاہم اکثر علماء کا اجماع 12 ربیع الاول پر ہے۔ عیسوی تقویم کے اعتبار سے یہ تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت قمری مہینے جیسے محرم، صفر اور ربیع الاول وغیرہ تو رائج تھے، لیکن سالوں کو شمار کرنے کا کوئی باضابطہ اسلامی کیلنڈر موجود نہیں تھا، کیونکہ اسلامی تقویم کا باضابطہ آغاز اس وقت تک نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت باقاعدہ کوئی تقویمی نظام موجود نہیں تھا۔ اس لیے بچوں کی پیدائش یا اہم واقعات کو یوں بیان کیا جاتا کہ فلاں واقعے کے اتنے عرصے بعد فلاں بچہ پیدا ہوا۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہی سال ہے جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے پرندوں کے ذریعے اس کے پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ علماء کے بیان کے مطابق اسی واقعے کے تقریباً 45 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہجری سال کا آغاز کس طرح ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی دعوت پر صحابہ کرام جمع ہوئے۔ یہ مجلس 30 جمادی الثانی 17 ہجری کو منعقد ہوئی تھی۔ بروز جمعرات مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام جمع ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تاریخوں کی اہمیت پر ایک نہایت بامانی خطبہ دیا۔ اس وقت دنیا میں 4 طرح کی تاریخیں معروف تھیں: قمری تاریخ یعنی چاند کے حساب سے تاریخ، عیسوی تاریخ جسے انگریزی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، عبرانی تاریخ جو یہودیوں میں رائج تھی، اور جولینی تاریخ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلامی سال کا نظام چاند کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اسلامی سال کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ بعض صحابہ کرام نے رائے دی کہ اس کی ابتدا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہونی چاہیے، مگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ طریقہ عیسائیوں سے مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ ان کے کیلنڈر کا آغاز بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہوتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے پھر اس کی بجائے مختلف آراء پیش کیں۔ بعض صحابہ کرام نے رائے دی کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا اس دن سے ہونی چاہیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبوت کا ابتدائی زمانہ تو اسلام اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا دور تھا، لہٰذا یہ آغاز کے لیے مناسب نہیں۔ پھر بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے ہونا چاہیے، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجویز کو بھی رد فرما دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم صدمہ اور بہت بڑا نقصان تھا، اس لیے یہ دن اسلامی تاریخ کی ابتدا کے طور پر موزوں نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت مدینہ سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہجرت ہی وہ موقع تھا جب حق اور باطل کے درمیان واضح امتیاز قائم ہوا، ہجرت ہی سے اسلام کو غلبہ اور فتوحات حاصل ہوئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے ہونا چاہیے؟ کچھ صحابہ کرام نے رائے دی کہ اسلامی سال کا آغاز رمضان سے ہونا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ اگرچہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ربیع الاول میں ہجرت فرمائی تھی، لیکن ہجرت کا ارادہ ماہ محرم ہی میں کر لیا گیا تھا، اسی وجہ سے اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے مقرر کر دی گئی۔ یوں اسلامی تاریخ کو ہجری سال کا نام دیا گیا۔ عربی میں اس کو ہاتھ سے ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ انگلش میں AH سے لکھا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، گویا آپ کی ولادت یتیمی کی حالت میں ہوئی۔ یہ بات بذات خود اس حقیقت کی طرف اشارہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیاوی سہاروں کے بغیر اپنی خاص حفاظت میں رکھنا چاہا۔ انسان جب اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہوتا ہے تو عموماً کمزوری اور لاچاری محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تربیت اپنی قدرتی نگرانی میں فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کی وفات کا واقعہ یوں ہوا کہ آپ شام کی طرف تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے اور مدینہ منورہ میں بیمار ہو گئے۔ آپ کے والد عبد المطلب نے یہ خبر سنی تو مکہ سے قاصد بھیجا
مگر اس وقت تک حضرت عبداللہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ آپ کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور یہ صدمہ خاندان بنی ہاشم کے لیے بہت بڑا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کی شفقت تو نصیب نہ ہوئی، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب نے آپ کو انتہائی محبت، نرمی اور توجہ سے پالا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ رب العالمین کی خاص عطا ہے، مگر تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو والدہ کی شفقت بھی زیادہ عرصہ میسر نہ ہو۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ وفات اس وقت ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ گئے تھے تاکہ ننھیالی رشتہ داروں سے ملاقات کریں۔ واپسی کے سفر میں ایک مقام ابوا پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ذرا سوچئے، 6 سال کا ایک معصوم بچہ جس نے پہلے ہی باپ کا سایہ کھو دیا تھا، اب ماں کی گود سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ لمحہ کتنا کٹھن اور کتنا دردناک ہوگا، لیکن دراصل یہ اللہ کی خاص حکمت تھی کہ اپنے محبوب کو انسانوں کے سہاروں سے آزاد کر کے صرف اپنے سہارے پر چھوڑے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا مکہ کے سردار عبد المطلب کے سپرد ہوئی۔ عبد المطلب قریش کے نہایت باوقار اور عزت والے بزرگ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پوتے میں غیر معمولی شان ہے، اس لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، خاص مسند پر بٹھاتے اور کبھی دوسروں کو اجازت نہ دیتے کہ بچے کو اس مسند سے ہٹائیں۔ جب قریش کے سردار عبد المطلب کعبہ کے پاس بیٹھتے تو ان کے بیٹے ان کے ارد گرد کھڑے رہتے اور کوئی بچہ قریب نہ آنے پاتا، لیکن جب چھوٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو عبد المطلب مسکرا کر فرماتے، میرے بیٹے کو آنے دو، اس کے لیے یہی جگہ موزوں ہے۔ یہ انداز ظاہر کرتا ہے کہ عبد المطلب بھی محسوس کرتے تھے کہ یہ بچہ آنے والے وقت میں کوئی بہت بڑی شان رکھنے والا ہے۔ لیکن ابھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 8 سال ہی ہوئی تھی کہ تقدیر نے ایک اور امتحان آپ کے نصیب میں لکھ دیا۔ آپ کے شفیق دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ یوں 8 سال کی عمر میں آپ دوسری مرتبہ اس کیفیت سے گزرے کہ ایک سہارا چھن گیا۔ یہ وہ کٹھن مرحلہ تھا جو عام بچوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل کو مضبوط اور استقامت والا بنایا۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی سپرد ہوئی۔ ابو طالب قریش کے معتبر سردار تھے اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اگرچہ وہ مالی اعتبار سے خوشحال نہیں تھے، لیکن اپنی محبت اور شفقت سے انہوں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان کے ساتھ وفاداری نبھاتے رہے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آہستہ آہستہ عملی زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔ کم عمری میں بکریاں چرائیں، پھر تجارتی قافلوں میں شریک ہوئے۔ یہ سب تجربات دراصل اس بات کا پیش خیمہ تھے کہ آنے والا وقت آپ کو انسانیت کا سب سے بڑا رہبر اور قائد بنانے والا تھا۔ ناظرین، وہ رات تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم رات تھی جب سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو اپنی قدرت کے ان گنت نشانات سے مزین فرمایا تاکہ پوری دنیا پر واضح ہو جائے کہ اب وہ ہستی تشریف لا چکی ہے جس کے ذریعے اندھیروں کو اجالے میں بدلا جائے گا اور باطل کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ ایران کی سرزمین پر ایک آتش کدہ ایسا تھا جس میں 1000 سال سے مسلسل آگ روشن تھی۔ مجوسی اس آگ کو معبود سمجھ کر اس کی پرستش کرتے تھے، لیکن جس لمحے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی وہ آگ اچانک بجھ گئی، گویا قدرت الہی اعلان کر رہی تھی کہ آج وہ ہستی آئی ہے جس کی ایک نظر سے کائنات کی گمراہیوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اسی رات ایران کے بادشاہ کسریٰ کے شاندار محل میں ایک عجیب منظر پیش آیا۔ اس محل کے 14 برج ایک ایک کر کے گر پڑے اور محل لرز کر رہ گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آج سے باطل سلطنتوں کی بنیادیں ہلنے لگیں گی اور ظلم و جبر پر کھڑی عمارتیں پاش پاش ہو جائیں گی۔ صدیوں سے خشک پڑا ہوا دریائے سادہ اچانک پانی سے لبریز ہو گیا، جبکہ وہ دریا سمواد جس میں پانی ہمیشہ جاری رہتا تھا یکدم خشک ہو گیا۔ قدرت کی یہ تبدیلی گویا اعلان تھی کہ اب وہ چشمہ جاری ہونے والا ہے جو قیامت تک بند نہیں ہوگا، یعنی ہدایت اور ایمان کا چشمہ۔
اسی رات زمین کے کونے کونے میں جتنے بھی بت کدے تھے ان میں رکھے ہوئے بت اپنے ہی وزن سے زمین پر اوندھے منہ گر پڑے۔ گویا اعلان ہو رہا تھا کہ اب دنیا میں وحدانیت کا پرچم بلند ہونے والا ہے اور شرک و بت پرستی کی جڑیں کٹنے والی ہیں۔ اس رات دنیا بھر کے کاہن، جادوگر اور نجومی بے بس ہو گئے۔ وہ زبانیں جو روزانہ غیب کی خبریں سناتی تھیں اچانک گنگ ہو گئیں۔ ان کے ہمزاد جو آسمان سے خبریں لاتے تھے ان کا رابطہ یکسر منقطع ہو گیا۔ اس سے یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ اب غیب کی خبریں صرف اسی کو ملیں گی جسے رب کائنات منتخب فرمائے گا، اور وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس نے ظلمتوں کو چیر ڈالا۔ مکہ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ وہ نور اتنا دور تک پہنچا کہ شام کے محلات اور بستیاں صاف دکھائی دینے لگیں۔ یہ نور دراصل اعلان تھا کہ اب ہدایت کا چراغ روشن ہو چکا ہے، جس کی روشنی قیامت تک پھیلتی رہے گی۔ ناظرین، اس بابرکت رات کو جب حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آسمانوں پر ایک انوکھا منظر ظاہر ہوا۔ کائنات کی چھت پر جگمگاتے ستارے ایسے ٹوٹ کر گرنے لگے کہ گویا کسی نے آسمانی قندیلیں بجھا بجھا کر زمین پر پھینک دی ہوں۔ ستاروں کی یہ ٹوٹتی ہوئی بارش دیکھ کر مکہ مکرمہ اور اطراف کے لوگ سخت گھبراہٹ اور حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں لوگ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، یہ کیسا منظر ہے؟ آج یہ آسمان پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ قیامت کی کوئی نشانی ہے؟ بزرگ، عورتیں، نوجوان سب کے سب آسمان کی طرف نظریں جمائے کھڑے تھے۔ بچوں نے اپنی ماؤں کے دامن پکڑ لیے۔ مردوں کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا، کیونکہ اس وقت عرب معاشرے میں کاہن اور نجومی غیب کی خبریں بتانے والے سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے لوگ دوڑ کر ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے مشہور کاہن عمر بن کو گھیر لیا اور سوال کیا، اے عمر، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ستارے کیوں اس طرح ایک ساتھ ٹوٹ رہے ہیں؟ عمر بن نے آسمان کی طرف دیر تک دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، دیکھو وہ ستارے جن سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، جن کی مدد سے موسم کی گرمی اور سردی پہچانی جاتی ہے، اگر وہ ٹوٹ گئے ہیں تو جان لو کہ یہ کائنات کی آخری رات ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ لوگ یہ سن کر مزید خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں، کچھ کے دل لرزنے لگے کہ شاید واقعی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ لیکن عمر بن نے تھوڑی سی دیر بعد آسمان کو دوبارہ غور سے دیکھا اور کہا، اگر وہ بڑے ستارے اپنی جگہ قائم ہیں اور باقی چھوٹے ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو پھر معاملہ مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج زمین پر کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہے، ایسا واقعہ جو صدیوں میں ایک بار ہوتا ہے۔ یہ سن کر لوگوں کے دلوں میں تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آخر کون سا واقعہ ہے؟ کس کی آمد ہے؟ کیا کوئی نئی قوت دنیا میں ظاہر ہوئی ہے؟ ناظرین، حقیقت یہ تھی کہ یہ سب کائناتی مظاہر محض حادثہ نہیں تھے۔ یہ رب العالمین کا اعلان تھا کہ آج وہ ہستی دنیا میں آئی ہے جو کائنات کے توازن کو بدل دے گی۔ یہ ستاروں کا ٹوٹنا دراصل باطل قوتوں کے زوال اور ہدایت کے سورج کے طلوع ہونے کی خبر دے رہا تھا۔ ناظرین، جب لوگوں نے باریک بینی سے آسمان کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ بڑے روشن ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اب ان کے دلوں سے قیامت کا خوف کچھ کم ہوا اور تجسس بڑھ گیا کہ یہ سب کچھ آخر کیوں ہو رہا ہے۔ سب نے کہا، یقیناً آج کی رات کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے، ایسا واقعہ جس نے زمین و آسمان دونوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسی دوران آسمان کے پردوں میں ایک اور غیر معمولی منظر شروع ہوا۔ فرشتوں کی جماعتیں نورانی صفے باندھے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور تکبیر و تقدیس کے نغمے گاتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا آسمان ایک جشن میں بدل گیا ہو۔ نور کے جھرمٹ، تسبیح کی صدائیں اور تقدیس کے ترانے فضا میں گونج رہے تھے۔ لوگوں نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ آسمان کی وسعتوں سے رحمتوں کی بارش برس رہی ہے۔ یہ منظر عام انسانوں کے لیے ناقابل فہم تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ کے مقرب فرشتے اس ہستی کی استقبال کے لیے آ رہے تھے جو زمین پر خاتم النبیین کے لقب سے مشرف ہونے والی تھی۔ لیکن جہاں اہل ایمان کے دلوں میں تجسس اور خوشی کی لہر تھی، وہاں دوسری طرف شیاطین کے دلوں پر خوف اور گھبراہٹ چھا گئی۔ شیطان نے جب آسمان پر یہ غیر معمولی مناظر دیکھے تو لرز اٹھا۔ اس نے فوراً اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا۔ ان کے چہروں پر بھی پریشانی اور اضطراب نمایاں تھا۔ شیطان نے غضبناک لہجے میں کہا، جاؤ زمین و آسمان کے کنارے چھان مارو، معلوم کرو کہ آج کی رات ایسا کیا واقعہ ہوا ہے
جس نے ہماری طاقتوں کو بے اثر کر دیا ہے۔ اس کے چیلے بکھر گئے، کوئی سمندر کی وسعتوں میں گیا، کوئی بیابانوں میں، کوئی پہاڑوں میں، کوئی شہروں میں۔ انہوں نے پورے عالم کو کھنگال ڈالا، لیکن ہر جگہ سے مایوسی ہاتھ آئی۔ ان کی چالیں ناکام ہوئیں اور ان کا علم کام نہ آیا۔ رات بھر کی کوشش کے بعد جب صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو وہ سب خالی ہاتھ، شکستہ دل اور ہزیمت زدہ ہو کر اپنے سردار کے سامنے واپس لوٹے۔ ان کے چہروں پر ندامت اور آنکھوں میں خوف تھا۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے سردار، ہم نے پوری دنیا کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ہمیں کچھ خبر نہ مل سکی۔ آج کی رات ضرور کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے جس کی حقیقت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ وہی رات تھی جس میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے کائنات کو بدل ڈالا تھا۔ فرشتے زمین پر نازل ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دریا بہہ رہا تھا اور شیاطین کی طاقتیں مفلوج ہو رہی تھیں۔ جب شیاطین کے لشکر رات بھر کی تگ و دو کے بعد خالی ہاتھ لوٹ آئے اور کچھ خبر نہ لا سکے تو ابلیس کا دل مزید بے چین ہو گیا۔ اس کے دل میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے غصے اور گھبراہٹ میں کہا، اگر تم سب ناکام ہو گئے ہو تو مجھے خود نکلنا ہوگا۔ میں خود جا کر معلوم کروں گا کہ یہ کیا ماجرا ہے جس نے ہماری ساری طاقتوں کو بیکار کر دیا ہے۔ ابلیس نے اپنی پرانی چال کے مطابق آسمان کا رخ کیا۔ اسے اب تک چوتھے آسمان تک رسائی حاصل تھی، جہاں وہ اپنے ہمزادوں کے ذریعے فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں کو خبر پہنچایا کرتا تھا۔ لیکن آج کا دن مختلف تھا۔ جیسے ہی اس نے آسمان کی بلندی کی طرف پرواز کی اور پہلے آسمان کے قریب پہنچا تو اچانک نورانی فرشتوں کے ایک زبردست صف نے اسے روک لیا۔ ان کے ہاتھوں میں آتشی ہتھیار تھے اور ان کے نورانی چہروں سے ہیبت ٹپک رہی تھی۔ ابلیس نے ایک بار پھر کوشش کی، اوپر بڑھنے کی کوشش کی، مگر فرشتوں نے اپنے آسمانی ہتھیاروں کے شعلے لہرا کر کہا، آج کے بعد تمہاری رسائی یہاں تک بھی نہیں رہی، واپس لوٹ جاؤ، اب تمہیں آسمان کے راز جاننے کی اجازت نہیں۔ ابلیس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ گرجدار آوازوں اور شعلہ بار ہتھیاروں کے سامنے بے بس ہو گیا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ مایوس ہو کر اس نے سوچا، اگر آسمان کی خبریں بند ہو گئی ہیں تو کم از کم زمین پر جا کر پتہ لگاؤں۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف دوڑا، لیکن جیسے ہی اس نے مقدس سرزمین حرم میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو فرشتوں کی ایک اور نورانی جماعت نے اسے گھیر لیا۔ ان کے ہتھیاروں سے روشنی کے شعلے لپک رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ سرزمین پاکیزگی اور نور کی ہے، ابلیس تجھے یہاں داخلے کی کوئی اجازت نہیں۔ یہاں وہ ہستی جلوہ افروز ہو چکی ہے جس کی برکت سے زمین و آسمان پاکیزہ ہو جائیں گے۔ ابلیس کی حالت ایسی تھی جیسے ایک شکاری اپنے شکار تک نہ پہنچ پائے۔ وہ مایوس ہو کر مکہ مکرمہ کی پچھلی سمت کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے کوئی راستہ مل سکے، لیکن ناظرین، قدرت کا نظام بدل چکا تھا۔ آج کے بعد شیطان کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ مایوسی اور رسوائی کے بعد ابلیس نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی تدبیر آخر باقی ہے۔ چنانچہ وہ سرزمین مکہ کے شمال مشرق میں واقع اس مقدس پہاڑ کی طرف نکلا جو آج جبل نور کہلاتا ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر موجود غار ہرا میں بعد کے زمانے میں حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ابلیس جانتا تھا کہ یہ جگہ غیر معمولی شان رکھتی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں براہ راست داخل نہیں ہو سکتا تو کسی اور روپ میں ضرور سرایت کر جاؤں گا۔ اس بار اس نے اپنے آپ کو ایک ننھی سی چڑیا کی صورت میں ڈال لیا۔ اس کے پر باریک تھے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، اور وہ اپنے آپ کو یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے کوئی معمولی پرندہ دانے کی تلاش میں ہو۔ اس شکل میں وہ مکہ مکرمہ کی حرم میں داخل ہونا چاہتا تھا تاکہ ولادت کی حقیقت جان سکے، لیکن نور کو نور پہچانتا ہے اور باطل کتنا ہی روپ بدل لے، اللہ کے مقرب فرشتوں سے چھپ نہیں سکتا۔ جیسے ہی یہ چڑیا حرم کے قریب پہنچی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں فوراً پہچان گئے کہ یہ کوئی عام پرندہ نہیں بلکہ ابلیس ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نورانی نگاہوں سے اس پر نظر ڈالی۔ یہ نظر ایسی تھی کہ باطل کی ہر تدبیر جل کر خاک ہو جائے۔ انہوں نے اپنی ہیبت ناک آواز میں کہا، ابلیس تو پھر چلاکی کر رہا ہے۔ آج کی رات تجھے نہ آسمان پر رسائی ہے نہ زمین حرم پر۔ یہ سرزمین رحمت کا گہوارہ ہے، یہاں تیرے قدم نہیں جم سکتے، نکل جا یہاں سے، تجھے اجازت نہیں۔ ابلیس کانپ گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو چکی ہیں۔ اس نے ہمت جتا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، اے جبرائیل، یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے آج نہ آسمان پر جانے دیا گیا، نہ حرم میں داخل ہونے دیا گیا، حتیٰ کہ پرندے کے بھیس میں بھی تم نے پہچان لیا۔
یہ کون سا واقعہ ہے جس نے کائنات کے نظام کو یکسر بدل دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک نورانی تبسم کے ساتھ فرمایا، ابلیس سن لے اور کان کھول کر سن لے، آج کی رات کائنات کے تاجدار، اللہ کے محبوب، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ آج وہ ہستی پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیرا تخت لرزے گا، تیری چالیں ناکام ہوں گی اور تیرا باطل ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیا جائے گا۔ یہ خبر سنتے ہی ابلیس نے ایسی چیخ ماری کہ پہاڑوں کی وادیوں میں گونج اٹھا۔ وہ درد اور خوف سے لرزنے لگا۔ اس نے جان لیا کہ اب اس کے اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ آج سے وہ ہستی دنیا میں آ چکی ہے جو اسے اور اس کے لشکر کو قیامت تک بے بس کر دے گی۔ شیطان نے جب یہ سن لیا کہ آج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے تو اس کا دل دہل اٹھا۔ خوف اور بے چینی کے ساتھ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، یہ تو بتا، کیا اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا؟ کیا میں اسے بھی بہکا سکوں گا جیسے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکایا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جلال اور نورانی عظمت کے ساتھ فرمایا، ابلیس کان کھول کر سن لے، یہ نور مجسم، یہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے فریب سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا، تیرا کوئی وار کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ابلیس کانپ گیا، مگر اس نے دوبارہ سوال کیا، اچھا جبرائیل، یہ تو بتاؤ، کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے اور ان کے ماننے والے بھی میرے فریب میں نہیں آئیں گے؟ کیا وہ بھی میرے شر سے محفوظ رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ابلیس سن لے، جو دل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، ان سے محبت کرے گا، ان کی سنت کو تھامے گا اور اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ تیرے دھوکے اور شر سے بچا رہے گا۔ مگر جو صرف زبان سے کہے اور دل میں اخلاص نہ ہو، جو دین کی روشنی کو چھوڑ کر تیرے وسوسوں کا پیچھا کرے، تو اسے تو بہکا سکے گا۔ یہ سن کر ابلیس نے ایک دردناک چیخ ماری۔ اس کی چیخ کی گونج سے پہاڑ لرز گئے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، اب میرا سب سے بڑا دشمن آ چکا ہے۔ آج ایک ایسا نور زمین پر اتر آیا ہے جو میرے اندھیروں کو مٹا دے گا۔ آج وہ ہستی دنیا میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے میرا تخت ہل جائے گا اور میرے جال ٹوٹ جائیں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دوران حمل مجھے کبھی کوئی بوجھ، کوئی تکلیف یا کوئی ایسی کیفیت محسوس نہ ہوئی جو عورتیں عام طور پر بیان کیا کرتی ہیں، بلکہ میرے دل میں ہمیشہ ایک عجیب نور اور سکون اترتا رہا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے بدن میں کوئی نور پل رہا ہے۔ ایک روز میں اور حضرت فاطمہ بنت اسد ایک کمرے میں بیٹھی تھیں کہ اچانک کمرہ روشن ہو گیا، فضا مہک اٹھی اور میرے ارد گرد نور کی بارش سی ہونے لگی۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک غیبی آواز آئی، اے آمنہ، خوف نہ کر، تیرے بدن میں جو بچہ ہے وہ ساری کائنات کا سردار اور خاتم النبیین ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ سفید پروں والی نورانی ہستیاں میرے گرد جمع ہو گئیں۔ ان کی تسبیح کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ پھر ایک نورانی پردہ میرے اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے درمیان آ گیا۔ اسی نور کے سیلاب میں میرے پیارے لال، میرے محبوب بیٹے، سرور کائنات، تاجدار دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جیسے ہی میرے لال نے دنیا میں قدم رکھا، وہ سجدے کی حالت میں تھے اور ان کی مبارک انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، گویا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرما رہے ہوں۔ یہ وہ گھڑی تھی جب کائنات خوشی سے جھوم اٹھی، فرشتے نازل ہوئے، محل لرز گئے، آگ بجھ گئی اور بت اوندھے منہ گر پڑے۔ اچانک کمرے میں ایسی روشنی بھرنے لگی جس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ روشنی عام چراغ یا آگ کی روشنی نہیں تھی، بلکہ گویا آسمانوں سے اترتا ہوا ایک ایسا نور تھا جس نے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لمحہ بلمحہ یہ نور بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ کمرہ آنکھوں سے اوجل ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھیں، یہ ماجرا دیکھ کر گھبرا گئیں۔ ان کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ فوراً حضرت ابو طالب کو آواز دی تاکہ گھر کے مردوں کو بلا کر یہ حیران کن کیفیت سنائیں۔ ان کی زبان سے نکلے الفاظ میں کپکپاہٹ تھی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ سنا تو اطمینان بھرے لہجے میں فرمایا، اے فاطمہ، گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، یہ سب کچھ کسی حادثے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نور کی برکت ہے جو اس وقت دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑی ہے جس کا انتظار آسمان و زمین کر رہی ہیں۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد باہر نکلیں اور ابھی وہ قدم رکھنے ہی والی تھیں کہ کمرے کے اندر ایک عجیب منظر ظاہر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ میری نظروں کے سامنے منڈلانے لگا۔ وہ پرندہ عام پرندوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ اس کے پروں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں، اور عجب بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پرندہ ظاہر ہوا، مکان کی چھت نگاہوں سے غائب ہو گئی، گویا چھت ہٹ گئی ہو اور آسمان میرے اوپر کھل گیا ہو۔ اس وقت ہر طرف اتنا نور پھیل گیا کہ ارد گرد کی ہر چیز چمکنے لگی، دیواریں، پردے، فرش، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے برتن بھی نور کی کرنوں سے جگمگانے لگے۔ فضا میں ایسی خوشبو بھر گئی جس کی مثال دنیا کی کسی خوشبو میں نہیں ملتی۔ وہ نور اتنا غالب تھا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں مکہ کے کسی کمرے میں نہیں، بلکہ کسی آسمانی باغ میں بیٹھی ہوں، جہاں ہر طرف سکون، راحت اور سرور کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب وہ نور میرے چاروں طرف پھیل گیا تو یوں لگا کہ میرے ارد گرد کی ہر چیز پردے کے پیچھے چھپ گئی ہے۔ کمرے کی چھت اور دیواریں گویا غائب ہو چکی تھیں۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ جیسے میرا وجود اس زمین کے ایک کمرے میں نہیں، بلکہ آسمانوں کی بلندیوں میں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری نگاہیں 7ویں آسمان تک رسائی حاصل کر چکی ہیں۔ میں نے وہاں ایسی عظمتیں اور انوار دیکھے جنہیں بیان کرنے کی سکت انسان کی زبان میں نہیں۔ اسی دوران ایک سفید پرندہ نمودار ہوا۔ وہ کوئی عام پرندہ نہیں تھا، اس کے پروں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں، اور اس کی ہیبت و جلال دیکھ کر میرا دل لرز گیا۔ وہ پرندہ میرے قریب آیا اور آ کر اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو میرے گرد پھیلا ہوا سارا نور ایک دم سکڑنے لگا اور سمٹ کر میری پیشانی کے اندر جمع ہو گیا۔ اس لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا آسمان کا سارا نور میرے اندر منتقل کر دیا گیا ہو۔ اس پرندے کے لمس کے بعد میرا روحانی مشاہدہ ختم ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے دوبارہ میرا کمرہ ظاہر ہونے لگا۔ دیواریں، چھت اور ارد گرد کا ماحول جیسے پہلے تھا ویسا ہی دکھائی دینے لگا۔ اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس تشریف لے آئیں۔ ان کے چہرے پر ابھی تک حیرت اور نورانی منظر کی ہیبت طاری تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اس کیفیت سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ اچانک 4 نورانی عورتیں میرے پاس کھڑی ہیں۔ ان کے چہرے روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ ان کی خوشبو ایسی تھی کہ کمرے کی فضا مہک اٹھی۔ ان کے لباس سفید موتیوں اور چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ نہ عرب کی عورتیں لگتی تھیں نہ کسی اور قوم کی، بلکہ مجھے ان کے وجود سے فرشتوں جیسی پاکیزگی محسوس ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے نہایت شفقت سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اے آمنہ، گھبراؤ مت، ہم تجھے خوشخبری دینے آئی ہیں۔ تیرے بطن میں جو نور پل رہا ہے وہ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کے آنے کا وعدہ ہر آسمانی کتاب میں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ 4 عورتیں میرے گرد حلقہ بنا کر کھڑی ہو گئیں اور تسبیح و تکبیر پڑھنے لگیں۔ ان کی آوازیں اتنی دلکش اور روح پرور تھیں کہ میری ساری گھبراہٹ کافور ہو گئی۔ میرے دل پر سکون کی ایسی لہر اتری کہ گویا ساری کائنات کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتی ہیں کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ میرا کمرہ پردوں کے پیچھے چھپ گیا ہے، گویا دنیاوی چیزیں اوجھل ہو گئی ہیں اور میری نگاہیں آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھ رہی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا وجود زمین پر ہے، لیکن میری روح 7ویں آسمان تک کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ وہاں ایسی عظمتیں، نورانی لہریں اور پاکیزگی نظر آئی جنہیں انسان کے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی دوران ایک سفید پرندہ میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ پرندہ نور میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے پروں سے روشنی کے جھرمٹ ٹوٹ کر فضا میں پھیل رہے تھے۔ وہ میرے قریب آیا اور نہایت نرمی اور شفقت سے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو میرے ارد گرد پھیلا ہوا سارا نور اچانک سکڑنے لگا اور آہستہ آہستہ سمٹ کر میری پیشانی میں اتر گیا۔ اس لمحے میرا دل نور سے بھر گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کائنات کا سارا اجالا میرے اندر منتقل ہو چکا ہے۔ اس لمحے میری روحانی کیفیت ختم ہوئی اور میں نے دوبارہ اپنے کمرے کو دیکھا۔ وہی کمرہ، وہی سامان، سب کچھ اپنی جگہ موجود تھا۔ جیسے ہی یہ کیفیت ختم ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوبارہ کمرے میں واپس تشریف لا چکی تھیں۔ ان کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے اور وہ اب بھی اس نورانی منظر کے زیر اثر دکھائی دیتی تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں، اسی لمحے میں نے دیکھا کہ اچانک 4 عورتیں میرے قریب آئیں۔ ان کی صورتیں دنیا کی تمام عورتوں سے بالکل مختلف تھیں۔ ان کے چہرے ایسے روشن تھے کہ جیسے سورج اور چاند کی کرنیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہوں۔ ان کے جسموں سے نور پھوٹ رہا تھا اور ان کے لباس ایسے تھے جیسے موتیوں کی تاروں سے بنے ہوں۔
ان کی خوشبو ایسی تھی کہ پورا کمرہ مہک اٹھا، ایک ایسی خوشبو جو نہ کبھی کسی نے سونگھی نہ کسی پھول میں دیکھی گئی۔ وہ 4 عورتیں میرے پاس آئیں اور نہایت شفقت سے میرے گرد بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ان کے وجود سے ایسا سکون اور اطمینان ٹپک رہا تھا کہ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام عورتیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی خاص ہستیاں ہیں جو میری مدد اور تسلی کے لیے آئی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے 4 عورتیں موجود ہیں جو نورانی شکل کی ہیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چمکتا ہوا شیشے کا جام تھا، دوسرے کے ہاتھ میں ایک حسین و جمیل سرابے کی مانند برتن تھا جس سے مشک و عنبر جیسی خوشبو مہک رہی تھی۔ جب وہ قریب آئیں تو ان کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک اٹھا۔ ان کے چہروں کی روشنی ایسی تھی کہ گویا سورج اور چاند دونوں کی کرنیں یکجا ہو گئی ہوں۔ انہوں نے قریب آ کر نہایت محبت سے مجھے سلام کیا اور کہا، اے آمنہ، ہم جنت کی حوریں ہیں، رب کائنات کے حکم سے تیرے پاس آئی ہیں تاکہ تجھے سکون اور راحت دیں۔ یہ جو مشروب ہم لائی ہیں یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لیں تاکہ تیرا دل مطمئن ہو جائے اور تجھ پر کسی قسم کی کمزوری یا گھبراہٹ باقی نہ رہے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ جام لیا۔ جب وہ شربت میرے ہونٹوں سے لگا تو اس کی لذت اور ٹھنڈک میرے سارے بدن میں پھیل گئی۔ وہ ذائقہ ایسا تھا کہ جو دنیا کی کسی نعمت میں نہیں پایا جاتا۔ میں نے جو ہی وہ شربت پیا، میرے دل پر سکون اور نگاہوں پر نیند جیسی کیفیت چھا گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں دنیا کی ہر چیز سے غافل ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو اپنی آنکھیں کھولیں تو حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات سے بھر گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا بچہ، میرا نور نظر، میرا لال دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ وہ نونہال عام بچوں کی طرح نہیں تھا بلکہ اس کی شان ہی جدا تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پیدا ہوتے ہی سجدے کی حالت میں تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر ٹیکا ہوا تھا اور دایاں ہاتھ بلند ہو کر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی خانہ کعبہ کی سمت جھکی ہوئی تھی۔ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس کی پیشانی سے ایسا نور پھوٹتا ہے کہ پورا کمرہ جگمگا اٹھتا ہے۔ وہ نور اتنا تیز اور روشن تھا کہ میرے ساتھ موجود میری بہن فاطمہ بنت اسد اور میں نے اس نور کے وسیلے سے شام کے محلات اور بازار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ گویا مکہ مکرمہ کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہم نے پورے شام کا مشاہدہ کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے زمین و آسمان کو خوشی سے جھنجھوڑ دیا۔ ملائکہ خوشی سے تسبیح کر رہے تھے، آسمان سے نور برس رہا تھا اور دنیا ایک نئی رحمت کے نزول پر جھوم اٹھی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے اپنی آنکھوں سے اس نور کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ کائنات کی ہر سمت منور ہو گئی ہے۔ روشنی اس قدر تھی کہ گویا پردے اٹھ گئے ہوں۔ ایک طرف میری نگاہوں نے یمن کے سرخ و شاندار محلات دیکھے، دوسری جانب بصرہ اور شام کے علاقے میرے سامنے روشن ہو گئے اور تیسری سمت ایران کے محلات اور آبادیاں گویا میرے سامنے لا کر رکھ دی گئیں۔ یہ سب منظر ایسا تھا جیسے میں زمین پر بیٹھی ہوں مگر ساتوں آسمان اور مشرق و مغرب کے خطے میری آنکھوں کے سامنے عیاں ہو گئے ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اسی دوران میرے ہاں میرے لال، میرے نور چشم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ مجھے یہ شعور تک نہ ہوا کہ یہ بچہ کس لمحے میرے بطن سے دنیا میں آیا۔ نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ کوئی مشقت، نہ وہ درد جو عام عورتوں کو زچگی کے وقت ہوتا ہے۔ گویا یہ سب مرحلہ رحمت و کرامت کے سائے میں طے ہو گیا۔ جیسے ہی میرے نور نظر نے اس دنیا میں قدم رکھا، میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی۔ میں نے سنا کہ مختلف سمتوں سے فرشتے اور غیبی مخلوقات سلام بھیج رہی ہیں، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آوازیں مسلسل میرے کانوں میں آتی رہیں۔ ہر سلام کے ساتھ میرا دل اور زیادہ مطمئن ہوتا گیا۔ میں نے ان 4 حوروں کی طرف نظر ڈالی جو میرے قریب موجود تھیں۔ وہ سب خوشی اور مسرت کے ساتھ چمکتی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے وجود سے گویا سکون اور اطمینان کا سمندر چھلک رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے آمنہ، مبارک ہو، تیرے بطن سے وہ ہستی پیدا ہوئی ہے جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ آج زمین و آسمان خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یہ کون ہیں جو ہر سمت سے سلام کر رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آسمان سے نازل ہونے والے ملائکہ کی جماعتیں ہیں جو رب العالمین کے حکم سے میرے لال پر سلام بھیج رہے ہیں۔ پھر وہ 4 حوریں جنہیں پروردگار عالم نے میری خدمت کے لیے بھیجا تھا میرے قریب آئیں اور کہنے لگیں، اے آمنہ، ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس ننھے نور کو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر کے واپس جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک حور نے میرے بچے کو اپنی پاکیزہ آغوش میں لیا اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ ایک نورانی نوجوان کے حوالے کر دیا۔
جب میں نے پوچھا یہ کون ہیں تو بتایا گیا یہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ دونوں فرشتوں کے ہاتھوں میں جنت کے چمکتے ہوئے لوٹے تھے جن میں کوثر اور تسنیم کا پانی بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے میرے لال میرے نور نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ اٹھایا اور کہا، اے آمینہ، اس بچے کو کسی غسل کی حاجت نہیں، کیونکہ یہ بچہ اپنی فطرت میں ہی پاک اور مطہر ہے، مگر یہ غسل ہم بطور برکت اور نور کی زیادتی کے لیے دے رہے ہیں، تاکہ کائنات جان لے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کا ظاہر و باطن دونوں نور مطلق ہیں۔ پھر انہوں نے جنت کے پانی سے میرے نور نظر پر چند قطرے بہائے۔ جیسے ہی پانی چھوا تو کمرہ خوشبوؤں سے بھر گیا اور گویا فضاؤں میں جنت کی خوشبو پھیل گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا تھا دوسروں کی مانند نہیں تھا۔ وہ بچہ دنیا کے دوسرے بچوں کی طرح کسی اہتمام کا محتاج نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا ہی اس حال میں کیا کہ وہ سراپا نور، سراپا طہارت اور سراپا کمال تھا۔ میں نے حیرت کے ساتھ ملاحظہ کیا کہ بچہ نہ صرف پاک و صاف ہے بلکہ وہ خود بخود ختنہ شدہ ہے اور اس کی ناف بھی کٹی ہوئی ہے۔ گویا قدرت الہی نے یہ سب انتظام پہلے ہی فرما دیا تھا تاکہ کوئی انسان یہ گمان نہ کرے کہ وہ دوسروں کی مانند ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کی آمد تھی۔ اس کی شان یہ تھی کہ وہ دنیا میں آئے اور طہارت و نزاہت کے لباس میں جلوگر ہو۔ ابھی یہ کیفیت جاری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے اسے اپنی گود میں لیا۔ دونوں فرشتوں کے چہرے نور کی تجلیات سے جگمگا رہے تھے اور ان کی پیشانیوں سے نور کی کرنیں جھلک رہی تھیں۔ انہوں نے نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا۔ وہ پانی کوئی دنیاوی پانی نہیں تھا بلکہ جنت کے چشموں کا وہ پاکیزہ پانی تھا جس میں رحمت اور نور کی برکتیں شامل تھیں۔ جب وہ غسل طہارت مکمل ہو چکا تو اچانک فضا میں ایک عجیب منظر رونما ہوا۔ اچانک آسمان کے اوپر سے ایک سفید رنگ کا بادل نمودار ہوا۔ وہ بادل عام بادلوں جیسا نہیں تھا بلکہ ایسا لگتا تھا کہ اس کے ذرے ذرے سے روشنی پھوٹ رہی ہے اور ہر کرن اپنی زبان سے ذکر الہی کر رہی ہے۔ وہ بادل آہستہ آہستہ نیچے آیا اور اس مبارک بچے کو اپنی نورانی آغوش میں چھپا لیا۔ میرا دل دھڑکنے لگا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور زبان بے اختیار رب تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئی۔ اسی دوران میرے کانوں میں ایک نہایت پاکیزہ اور لطیف آواز گونجی، گویا کسی فرشتے یا فرشتوں کے سردار نے فرمایا، اے آمینہ، اس بچے کو لے جاؤ اور اسے دنیا کے پہاڑوں، میدانوں اور جنگلوں کا مشاہدہ کرواؤ، تاکہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق، ہر پتھر، ہر درخت اور ہر چرند پرند یہ جان لے کہ اب تمہارا سردار، تمہارا رہنما اور تمہارا آقا دنیا میں آ گیا ہے۔ اب تم سب پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرو اور اس کے فرمان کے سامنے سر جھکاؤ۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل پر ایک اور ہی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کائنات کے ذرے ذرے کو نیا حکم ملا ہو۔ پہاڑ اپنی جگہ جھک گئے، درختوں کے پتے جھوم اٹھے، دریاؤں کے پانیوں نے خوشی کی لہر پیدا کی اور فضاؤں میں نور کی بارش ہونے لگی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ وہ سفید بادل جس نے میرے لال کو اپنی آغوش میں چھپا رکھا تھا آہستہ آہستہ چھٹنے لگا، اور جب بادل ہٹا تو میں نے جو منظر دیکھا وہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا بچہ ایک سبز رنگ کے گہوارے میں لیٹا ہوا ہے۔ یہ گہوارہ کسی انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں تھا بلکہ جنت کی کاریگری کا شہکار تھا۔ اس کی چمک دمک، اس کا نور اور اس کی خوشبو سب گواہی دے رہے تھے کہ یہ دنیا کا کوئی بستر نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ گہوارہ کہاں سے آیا، کس نے اسے لا کر یہاں رکھا۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا، مگر میرا دل یہ جانتا تھا کہ یہ سب اسی محبوب خدا کی شان کے لائق ہے جسے رب نے اپنی رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس سبز گہوارے میں میرا بچہ نہایت سکون اور وقار کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، جیسے کہ وہ دنیا کو اپنا پہلا پیغام دینا چاہ رہا ہو کہ میں دنیا میں آیا ہوں مگر میری حقیقت دنیا سے بلند ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے لال کے سامنے 3 چابیاں رکھی گئی ہیں۔ یہ عام چابیاں نہیں تھیں بلکہ نورانی شعاؤں سے بنی ہوئی تھیں۔ ہر چابی سے روشنی کے انوار پھوٹ رہے تھے اور ہر کرن اپنی زبان میں حمد و ثنا پڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک پرہیبت مگر رحمت سے بھری ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ آواز گویا آسمانوں سے آ رہی تھی اور زمین کے ذرے ذرے تک کو ہلا رہی تھی۔ اس آواز نے کہا، اے آمنہ، ان 3 چابیوں کی حقیقت سن لو۔ یہ چابیاں دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے رازوں کی علامت ہیں۔ پہلی چابی فتح اور نصرت کی ہے۔ یہ چابی اس بات کا اعلان ہے کہ تمہارا بچہ جہاں بھی قدم رکھے گا
اللہ تعالیٰ کی مدد اور غلبہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ماننے والے اگر خلوص دل سے اس کی پیروی کریں گے تو ہمیشہ غالب رہیں گے۔ یہ چابی ظلم و جبر کی سلطنتوں کو توڑ دے گی اور حق کو سر بلند کرے گی۔ پھر وہی آواز مزید بلند ہوئی، دوسری چابی دنیا کے نفع اور برکت کی ہے۔ یہ چابی اس بات کی ضمانت ہے کہ جو بھی تمہارے بیٹے کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا اسے دنیاوی بھلائی اور اخروی کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کی تعلیمات کو اپنا کر انسان فلاح پائے گا، رزق میں برکت ہوگی، دلوں میں سکون اترے گا اور زمین پر عدل و انصاف قائم ہوگا۔ لیکن جو لوگ اس چابی سے منہ موڑ لیں گے ان پر خسارہ اور نقصان لکھ دیا جائے گا۔ وہ اگرچہ بظاہر دنیا کما بھی لیں مگر سکون، راحت اور دائمی کامیابی سے محروم رہیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ نورانی آواز تھوڑی دیر خاموش ہوئی اور پھر نہایت جلال اور عظمت کے ساتھ کہا، تیسری چابی نبوت کی چابی ہے۔ یہ وہ چابی ہے جس کے ذریعے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے۔ تمہارے بیٹے پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول۔ یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا گیا ہے۔ اب جو بھی ہدایت چاہے گا وہ اسی آخری نبی کے در سے حاصل کرے گا۔ یہ سن کر میرے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ اعلان صرف میرے لال کی شان نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے ایک فیصلہ کن حکم ہے۔ نبوت کی مہر لگ چکی تھی۔ اب دنیا میں ہدایت کا سرچشمہ صرف اور صرف میرے لال کی ذات ہوگی۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ اچانک ایک اور بادل نیچے اترا۔ یہ بادل پہلے والے سے بھی زیادہ نورانی تھا۔ اس کی روشنی سے زمین و آسمان جگمگا اٹھے۔ وہ بادل آہستہ آہستہ قریب آیا اور پھر میرے بچے کو اپنی نورانی تہوں میں لپیٹ کر چھپا لیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میں نے حیرت و شوق میں آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک اور منظر سامنے تھا۔ میرے کانوں میں پھر سے ایک آواز گونجی، اے آمنہ، اس بچے کو دنیا کے ہر خطے، ہر بستی اور ہر مقام پر لے جاؤ۔ اسے پہنچ نواؤ زمین کے پرندوں کو، جنگل کے درندوں کو، سمندروں کی مخلوقات کو اور سب سے بڑھ کر اولیاء اللہ اور نیک بندوں کو۔ ان سب کو بتا دو کہ یہ ان کا سردار اور آقا ہے۔ اب ان پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کریں اور اس کی پیروی کریں۔ اس حکم کے ساتھ ہی مجھے محسوس ہوا کہ بادل نے میرے لال کو اپنے اندر لیے پوری دنیا کا سفر شروع کر دیا ہے۔ میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ پہاڑ جھک رہے ہیں، سمندری مخلوقات خوشی سے اچھل رہی ہیں، پرندے اپنے پروں کو جھکا رہے ہیں اور نیک انسان آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کر رہے ہیں کہ آج وہ ہستی دنیا میں آ گئی ہے جس کے دم سے ہدایت، رحمت اور سکون پھیلے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ بادل بھی آہستہ آہستہ چھٹ گیا۔ جیسے ہی بادل ہٹا تو میرا بچہ پھر اسی سبز نورانی گہوارے میں لیٹا ہوا نظر آیا، لیکن اب منظر پہلے سے بھی زیادہ حیران کن اور عجیب تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے سرہانے 3 نورانی صورت والے آدمی کھڑے ہیں۔ ان کے چہرے چاند کی طرح روشن تھے، آنکھوں میں جلال اور سکون کا حسین امتزاج تھا اور ان کے وجود سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں جو کمرے کے کونے کونے کو جگمگا رہی تھیں۔ میں نے غور کیا تو ان تینوں کے ہاتھوں میں مختلف چیزیں تھیں۔ ایک کے ہاتھ میں شیشے سے بنی ہوئی ایک نہایت ہی خوبصورت سرابی تھی۔ اس سرابی سے ایک نورانی روشنی پھوٹ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر جنت کے چشموں کا آب حیات بھرا ہوا ہے۔ دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک نہایت قیمتی اور عجیب و غریب چیز لیے کھڑا تھا۔ وہ ایک مربع شکل کا تختہ تھا جس پر چمکتے ہوئے موتیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ہر موتی اپنی الگ روشنی دے رہا تھا اور ان روشنیوں کا ملاپ ایک ایسی تجلی پیدا کر رہا تھا کہ دیکھنے والا آنکھیں جھپکنے پر مجبور ہو جائے۔ تیسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک سفید نہایت لطیف اور پاکیزہ رومال تھامے ہوئے تھا جس کی سفیدی سورج کی کرنوں سے بھی زیادہ چمکدار تھی۔ میں اس منظر میں کھو گئی تھی کہ اچانک میری نظر اپنے نور نظر بچے کی طرف اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے دوسرے ہاتھ میں بھی ایک سفید رومال ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہاتھ میں 3 چابیاں تھیں، فتح اور نصرت کی چابی، دنیاوی نفع کی چابی اور نبوت کی چابی، اور دوسرے ہاتھ میں وہ سفید رومال۔ اسی وقت ایک نورانی آواز گونجی جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر پورے ماحول کو لرزا گئی۔ آواز میں جلال بھی تھا اور محبت بھی۔ کہا گیا، اب یہ دنیا اس کے قبضے میں ہے، یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہے۔ یہ دنیا میں جسے چاہے گا عزت اور نفع عطا کرے گا اور جسے چاہے گا اسے محروم کر دے گا۔ اب زمین و آسمان کے ہر ذرے پر اس کا حکم جاری ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ الفاظ میرے دل میں ایسے اترے کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بچہ اس دنیا میں محض ایک بچے کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ اس کی آمد پوری کائنات کے نظام کو بدلنے کے لیے ہے۔ وہ بچہ جس کے ہاتھوں میں کائنات کی چابیاں ہیں، وہی بچہ انسانوں کا نجات دہندہ، انبیاء کا سردار اور مخلوقات کا رہنما ہے۔
اب وہ تینوں نورانی شخصیات آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں شیشے کی سرابی تھی وہ میرے بچے کے قریب آیا۔ اس نے نہایت محبت کے ساتھ وہ سرابی میرے لال کے سامنے رکھی اور کہا، یہ وہ علم اور حکمت ہے جو تجھے عطا کی گئی ہے، اس سے تو اندھیروں کو روشنیوں میں بدلے گا، جہالت کو مٹائے گا اور انسانیت کو ہدایت کی راہوں پر گامزن کرے گا۔ پھر دوسرا شخص آگے بڑھا جس کے ہاتھ میں موتیوں کا بنا ہوا تختہ تھا۔ اس نے وہ تختہ میرے بچے کے سرہانے رکھا اور کہا، یہ کائنات کا خزانہ ہے، زمین و آسمان کے راز تجھے معلوم ہوں گے۔ یہ تختہ اس بات کی علامت ہے کہ تو اللہ کے علم کا وارث ہے۔ آخر میں تیسرا شخص بڑھا جس کے ہاتھ میں سفید رومال تھا۔ اس نے وہ رومال میرے بچے کے دوسرے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا، یہ پاکیزگی اور عصمت کی علامت ہے، دنیا کی کوئی گندگی، کوئی میل تیرے وجود کو چھو نہیں سکتی، تو وہ ہے جو انسانوں کو گناہوں کی نجاست سے نجات دلائے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میرا دل خوشی اور شکر سے لبریز ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بچے کی ماں بنایا جو دنیا کے مقدر کو بدلنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں نورانی ہستیاں اور بھی قریب ہوئیں۔ ان میں سے ایک نے وہ چمکتا ہوا تشت آگے بڑھایا جو قیمتی موتیوں سے مزین تھا۔ تشت کے چاروں سمت پر سفید اور درخشاں موتی جڑے ہوئے تھے جو ستاروں کی مانند چمک رہے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ تشت کا درمیان بالکل خالی تھا، گویا یہ ایک راز کی علامت تھی جو ابھی آشکار ہونا باقی تھا۔ نورانی ہستی نے نہایت محبت اور نرمی سے کہا، اے برگزیدہ طفل، یہ تشت تیرے لیے ہے، اس میں جو چاہے منتخب کر، جو حصہ پسند کرے اپنے دست مبارک سے پکڑ لے۔ میں نے دل تھام کر یہ منظر دیکھا۔ عام طور پر کسی بچے کی فطرت یہی ہوتی ہے کہ وہ چاروں طرف سجے ہوئے چمکتے موتیوں کی جانب لپکے، کیونکہ بچے کے دل میں کشش جمال اور روشن چیزوں کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن میرے نور نظر کی فطرت عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ اس نے اپنے نازک مگر نورانی ہاتھ کو آگے بڑھایا اور تشت کے درمیان والے حصے میں داخل کیا جہاں بظاہر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لمحے ایک پرہیبت آواز گونجی جس نے کمرے کے کونے کونے کو لرزا دیا، دیکھو، اس نے دنیا میں سے خانہ کعبہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی دل اور روح پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ انتخاب محض ایک حرکت نہیں بلکہ ایک کائناتی فیصلہ ہے۔ گویا اعلان ہو گیا کہ یہ بچہ دنیا کے سب سے مقدس اور برگزیدہ گھر کا امین اور پاسبان ہوگا۔ اس کی نسبت کعبہ سے جوڑ دی گئی ہے اور کعبہ کی نسبت اسے عطا کر دی گئی ہے۔ پھر وہ نورانی ہستیاں میرے لال کو آہستگی سے اسی تشت میں بٹھا دیتی ہیں جیسے وہ تشت تخت شاہی ہو اور اس پر یہ برگزیدہ طفل جلوہ نما ہو۔ اسی لمحے ایک اور ہستی آگے بڑھتی ہے۔ یہ وہی ہستی ہے جس کے ہاتھ میں جنتی پانی سے بھرا ہوا لوٹا تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اس نے نہایت محبت سے پھر وہی پانی لیا اور ایک مرتبہ دوبارہ میرے نورانی بچے کو غسل دیا۔ میں نے دیکھا کہ پانی کا ہر قطرہ جب اس کے جسم مبارک پر گرتا تو نور کی کرنیں پھوٹتیں اور پورا حجرہ جگمگا اٹھتا۔ ایسا لگتا کہ یہ غسل جسم کو پاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ نور نبوت کو اور زیادہ نکھارنے کے لیے ہے۔ گویا کائنات کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ بچہ پاکیزگی کا منبع ہے، اس پر کسی اور تطہیر کی حاجت نہیں، یہ غسل محض برکت اور رفعت کے لیے ہے۔ جب یہ غسل مکمل ہوا تو تیسری نورانی ہستی آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ سفید اور نورانی رومال تھا جو پہلے اس نے میرے بچے کو تھمایا تھا۔ اس نے نہایت سکون اور محبت کے ساتھ رومال کو کھولا۔ جیسے ہی رومال کھلا تو اس میں سے ایک نہایت حسین و جمیل انگشتری برآمد ہوئی۔ وہ انگوٹھی ایسی تھی کہ اس کی چمک اور جلال کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس پر نورانی نقوش کندہ تھے جو دیکھنے والوں کی آنکھ کو خیرہ کر دیتے۔ اس ہستی نے وہ انگشتری اٹھائی اور نہایت احترام کے ساتھ میرے بچے کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں پہنائی۔ جیسے ہی یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنائی گئی تو فضا میں ایک عجیب سا نور پھیل گیا۔ پھر ایک اور آواز گونجی، یہ انگوٹھی سلطنت و سیادت کی علامت ہے، اب اس کے ہاتھوں میں دنیا اور آخرت کی امارت ہے۔ یہ بچہ نبیوں کا سردار، امتوں کا رہنما اور مخلوقات کا مقتدا ہے۔ اس اعلان کے بعد میں نے محسوس کیا کہ حجرے کی فضا بدل گئی، دیواروں پر نور کی لہریں ناچنے لگیں اور کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ گویا کائنات کے ذرے ذرے کو اعلان کر دیا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب اس نورانی ہستی نے وہ مبارک انگشتری بچے کے دونوں ہاتھوں میں پہنائی تو اچانک وہ اسے دونوں شانوں کے درمیان لے گئی۔ اس نے انگشتری کو نرم مگر جلال کے ساتھ شانوں کے درمیان رکھا اور ہلکا سا دبا دیا۔ لمحہ بھر میں وہاں ایک عجیب و غریب منظر رونما ہوا۔ جیسے ہی انگشتری کو ہٹایا گیا تو میرے نور نظر کے شانوں کے درمیان ایک خاص نشان ظاہر ہو گیا۔ یہ وہی مہر نبوت تھی جو نبوت کی سب سے بڑی علامت تھی۔ وہ مہر ایسی تھی جس کی چمک عام روشنی سے مختلف تھی۔
وہ گویا کائنات کے لیے ایک اعلان تھی کہ اب سلسلہ نبوت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے اور اس مہر کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اس پرہیبت لمحے میں ایک ندا بلند ہوئی۔ یہ ہے وہ نشان جو آسمان و زمین کو گواہی دیتا ہے کہ یہ بچہ سید المرسلین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر ایک اور آواز گونجی، یہ رضوان جنت ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے تاکہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا دل اور بھی لرز اٹھا۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو وہ تینوں نورانی ہستیاں جو لمحہ بھر پہلے میرے سامنے تھیں اچانک غائب ہو گئیں۔ کمرے کی فضا بدل گئی مگر خوشبو اور نور کی کیفیت باقی رہی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دوران جب میرے حجرے میں یہ سارے معجزات اور عجائبات رونما ہو رہے تھے، اسی وقت مکہ کی سرزمین پر بھی عجیب و غریب واقعات ظاہر ہونے لگے۔